آپ کو ہم یہاں اسلام آباد میں ویلکم کرتے ہیں. میرا نام شعیب شاہین ہے. تھوڑا پیچھے سے بھائی، پیچھے سے پاکستان تحریک انصاف کمیٹی کا ممبر اور تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بھائی میرا پلیز. اپنا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، لیکن مجھے آپ بھائی سے صاحب ہمدردی بھی ہے پاکستانی ہونے کے پیچھے ناطے. پیچھے ہے. اس ہمدردی کے ساتھ ہمیں شرمندگی بھی ہے اور افسوس بھی ہے. جب آپ اسلام آباد میں آئی ہیں، دارالخلافہ میں ہر ایک کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے، جتنا میرا ہے، جتنا یہاں کے رہنے والوں کا ہے، یا یہاں جو اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی. لیکن جس طرح انہوں نے ہمارے بچوں اور بچیوں کا استقبال کیا، بجائے اس بات کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے ان میں نمک چھڑکا، لوگوں کو گرفتار کیا، زیادتی کی، ظلم کیا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہماری طرف سے پورا آپ کو تعاون ہے. اللہ کرے آپ کے مسائل حل ہوں. ہمارے ذمے کا جو کام ہوگا ہم آپ کے ساتھ پولیٹیکلی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے یا اس پرامن جدوجہد میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ہم عدالتوں میں پیش کر سکتے ہیں. بالاج کی بین یہاں موجود ہے، خاندان موجود ہے، کسی چیز پر ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے. آج 40واں دن آج میرے ساتھ کارروائی بھی ہوئی. کارروائی کو آپ ضرور پیش کریں. اس میں کوئی رکشہ کے علاوہ بالاج دے رہے ہیں ہم مطلع سے یہی مقدمے قانون ہے، ہمارے مطالبات جو جینوئن مطالبات ہیں اور جو کام ان کو کرنا چاہیے کسی مطالبے کے بغیر. کوئی شہری یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے. اسٹیٹ بنتے ہی اس لیے، ادارے بنتے ہی اس لیے کہ وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکتے. چلے میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بالکل سپریم کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں. یہ پٹیشن ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 184(3). وہ جب پبلک امپورٹنس کا کوئی کوشچن آتا ہے جہاں انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس ہو، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں. اور آپ کو میں آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گا. یہ میرے ساتھ ہیں دوست، یہ آپ میں سے کوئی بھی آپ کریں گے، مدین کو یا کسی کو کہہ دیں، آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. میں اپنے دو وکلاء ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گا اور میں کیس کروں گا. انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. کل سے کورٹیں کھل رہی ہیں، پرسوں سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پٹیشن لے کے جائیں گے اور آپ سب لوگوں کو سپریم کورٹ میں بھی بلائیں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے. جو آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تعلق بھی ہمارے صوبے بلوچستان سے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ یہ آپ کا یہ ریاست پاکستان کا حصہ ہے. ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور آپ یہ کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن آف پاکستان، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آپ نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں، رہنمائی کریں اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اس میں آپ ہمارے مطالبات کو حل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ پورا اس میں تعاون کروں گا. اس پر بھی موٹو نوٹس چیف جسٹس کو لینا چاہیے. یہاں 14 سال سے جبری رکھ رہے ہیں. ان کے کیسز بلوچستان کے ہائی کورٹس میں، اسلام آباد کے ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی ابھی برآمد نہیں کیا گیا. تو یہ ایک آج کا ایشو نہیں ہے میرے خیال سے. اگر جسٹس فائز عیدہ صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے سامنے تو یہ ایشو سب سے پرانا ایشو ہے جو دہائیوں سے جاری ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک سالیڈیرٹی وہ ہوتی ہے جو آپ یہاں آ کر جو ہے نا ہماری بیانیے کے ساتھ دیتے ہیں. ایک سالیڈیرٹی وہ ہوتی ہے جو ایز اے قانون کے حوالے آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میرا خیال ہے اس کا حل یہ ہے کہ 184(3) کی پروسیڈنگس کرتے ہیں، ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں اور جو ڈیٹا آپ مجھے دیں گی، جو انفارمیشن آپ مجھے دیں گی، ہم ایک پٹیشن بنائیں گے. آپ کے نام سے مجھے بنا دیں گے، ہم یہاں پٹیشن فائل کریں گے. ہم اس کے لیے پھر آپ کو رہنمائی دیں گے. جو آپ انفارمیشن ہمیں دیں گے وہ انفارمیشن ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے میں یہ کیس لگ جائے. تاکہ اگر وہ کیس لگ جائے، بے شک وہ سو موٹو نوٹس نہ لیں، ہماری درخواست کو سن لیں اور وہ جو درخواست میں جو مواد ہوگا اس پہ پھر وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، انکوائری کر لیں یا اداروں کو بلا کے ان سے سوال و جواب کریں اور ہمارے گریونسز کو ایک اور چیز ہے جیسے کمیشنز میں تو یہ ہو رہا ہے، پیشیاں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے شروع سے اسٹارٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے سپریم کورٹ جو ہے نا وہی جو پروسیس اتنے عرصے سے چل